رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سیٹنڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں پھر ایک دور حاضر کے تناظر میں ابھی جو سلگتا ہوا موضوع ہے اس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور میرے آج کے اس لیکچر کا موضوع ہے اسلام میں ووٹ ڈالنے کی ہدایات. میں پھر اسے دہرا دیتا ہوں، اسلام میں ووٹ ڈالنے کی ہدایات. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ووٹ ڈالنے جائیں، ابھی آج کل الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں، 8 فروری 2024 کو اعلان ہوا ہے، اور اس طرح پہلے بھی کئی ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. تو یہ تو اسلام کی ہدایات تو ابدی ہیں، ازل سے لے کے ابد تک کے لیے. اس میں بنی نوع انسان کے لیے سراسر، سرتسر، سرتپا خیر ہی خیر ہے، کہیں بھی اس کے لیے شر نہیں ہے. تو اب جو الیکشن آئیں گے اس میں پاکستان کے تمام لوگوں نے، مسلمانوں نے، غیر مسلم ووٹ ڈالنے ہیں. تو اس میں اسلام نے باقاعدہ ہدایات دی ہیں. یہ نہیں کہ اسلام نے جو ہے عادات چھوڑ دیا، نہیں، کیونکہ تیرے عادات تو انسان آزاد تو ہو نہیں سکتا. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد قبر کے پیٹ سے جانے تک کی تمام ہدایات دی ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ اسلام کی ہدایات اس کی رہنمائی کے لیے موجود نہ ہو. آپ سو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، حکومت کے ایوانوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں، عدالت میں ہیں، اپنا بازار میں ہیں، حضر میں ہیں، سفر میں ہیں، جنگل میں ہیں، بیابان میں ہیں، شہر میں ہیں، آبادی میں، ہر جگہ اسلام کی ہدایات. اور وہ ہدایت جن کے اندر بنی نوع انسان کے لیے خیر ہے، بنی نوع انسان نقصان ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ تو بات ہے کہ ہم اپنے فائدے کو چھوڑ نقصان کی طرف چل پڑیں، جیسے ابھی ووٹوں کے دنوں میں ہوتا ہے. تو ووٹ کی 5 حیثیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے اندر خیانت کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورہ نساء میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو دو. تو لہذا پہلی ووٹ کی حیثیت اسلام میں یہ ہے، ہدایت یہ ہے کہ ووٹ ایسے آدمی کو دیا جائے جو ووٹ کا حقدار. یہ نہ ہو کہ چور، اچکا، بے ایمان، ڈاکو، نہیں، بلکہ جو حقدار ہے، جو کہ ایماندار ہے، جو نیک ہے. جو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک صلاحیت ہوتی ہے، ایک صالحیت ہوتی ہے. صلاحیت میں نے نیک، صلاحیت میں نے اس کے اندر دنیا کے تمام مسائل حل کرنے کا ملکہ ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ زمانے کے حل کر سکے. تو اس لیے ہمیں جس کے اندر صلاحیت بھی ہو، صالحیت بھی ہو، اس کو ووٹ دینا ہے. عام آدمی کو نہیں ووٹ دے رہا کہ اٹھا کے. اگر ہم نے عام آدمی کو ووٹ دیا تو یہ گویا کہ ہم خیانت کر رہے ہیں. اور منافق کی 4 نشانے، اس میں پہلی نشانی اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. لہذا اگر ہم جو حقدار ہے، آپ اپنے حلقے میں دیکھیں کہ 4 کینڈیڈیٹ ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں نیک کون ہے، 5 وقت کا نمازی کون ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا کون ہے. کیوں کہ ڈرائے نہ جن کو خدا کا غضب، وہ انسان کو خاطر میں لائیں گے کب. جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس نے انسانوں سے پھر کیا ڈرنا ہے. پھر تو وہ ووٹ لے کے آزاد ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات، ووٹ لیتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اب مجھے یاد ہے یہاں پہ ہمارے محلے میں ایک چیئرمین صاحب بنے، اور اس کے بعد وائس چیئرمین بنے پچھلی دفعہ، اور اس کے بعد کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں ہے محلے میں، کالونی کے اندر. حالانکہ اسلام آباد کا ہے اور بڑا I-14 کا پپوش ایریا ہے سب کچھ، لیکن اس کے بعد کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں ہے. لہذا اور کوئی انہوں نے کام نہیں کرا ہے. پتہ نہیں اپنے علاقوں میں کام کرے، اپنے محلات بنائے ہوں، اپنی کوٹھیاں بنائی ہوں، اپنی عمارتیں بنائی ہوں، اپنی گلیاں بنائی ہوں، اپنی سڑکیں بنائی ہوں. لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ یہ امانت ہے، اس کے اندر ہم نے خیانت نہیں کرنی. دوسری چیز یہ ہے کہ ووٹ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا معیار ہے. کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا رسول مانا ہے. اور رسول وہ ہوتا ہے جو مطاع، یعنی اس کی اطاعت کی جائے. یہ نہیں کہ رسول کو مان لے اور پھر اپنی بات کرتے رہنے. رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ والدی والدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنی والدین، اولاد اور بنی نوع انسان سے زیادہ محبوب نہ ہوں.
لہذا اب یہ ووٹ جب آپ ڈالیں گے تو جو لوگ رسول محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور تمام مسلمان دعویٰ کرتے ہیں ان کی محبت کا ایمان، ان کی محبت کی یہ ایک امتحان ہے۔ اب یہ محبت رسول کی کسوٹی ہے ووٹ، آپ یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ اگر آپ نے دیندار کو ڈالا، ایک نشائی ہے، اچکا ہے، چور ہے، اور اس نے ڈکیتی اور پاکستان کو سارا لوٹ لیا، اور اب آپ دیکھیں کہ راجہ ظفر الحق صاحب مسلم لیگ میں تھے، لیکن انہوں نے بتایا، سوشل میڈیا پہ آیا ہوا ہے کہ نواز شریف نے ایک مرتبہ کیبنٹ میٹنگ میں اس نے کہا کہ جی یہ مرزائی جو ان کو مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، اس ترمیم کو، اس شک کو ہم ختم کر دیں تو امریکہ ہمیں بڑی امداد دے گا۔ اب آپ دیکھیں رسول محبت کی دلیل یہ ہے، یعنی جو خاتم النبیین ہیں اور جو انہیں نہیں مانتا ان کو مسلمان قرار دے دیا جائے۔ لہذا آپ نے ووٹ سوچ سمجھ کے دینا ہے، ٹھیک، یہ نہیں کہ جو اپنا پیپل پارٹی والے ہیں انہوں نے محلات بہر بنا لیے، اس کے بعد باقی تمام نے، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے آنے کے ساتھ جو اپنا پہلا مشیر مرزائی کو رکھایا، قادیانی کٹر، اور اس پر لوگوں نے احتجاج کیا تو پھر چپ ہو گئے۔ تو لہذا ووٹ کی دوسری حیثیت اسلام میں ہدایت یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی کسوٹی ہے۔ اگر آپ کا رسول محبت سے دعویٰ ہے، آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ اہل تشیع میں تھے، رسول محبت دعویٰ تو ہر کسی کو ہے۔ لہذا اس کو سوچ سمجھ کے ووٹ دینا پڑے گا کہ کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے اور اس نے عملی ثبوت دیا ہے۔ ویسے تو ہر کوئی کہتے ہیں مجھے رسول محبت ہے، لیکن عملی طور پر اس نے کیا کیا؟ اب اپنا یہ جو ہمارے عمران خان صاحب آئے 4 سال رہے، انہوں نے کون سا اسلامی نظام قائم کیا؟ رسول محبت میں ایک رحمت للعالمین کی ایک چیئر بنا دی، ابھی تک وہ پھر رہی، اب اس پہ ایک سیکولر آدمی آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے علاوہ کون سا کوئی قانون نافذ کیا، کوئی لوگوں کو معاش دینے کے لیے کوئی چیز، کچھ بھی نہیں۔ یہ صورت نواز شریف کیا، یہ صورت زرداری کیا، اپنے گھر انہوں نے بھر لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف اپنا عمران خان، زلفی بخاری تھا، شہزاد اکبر، وہ سارے انہوں نے اربوں کی جائیداد بنا کے باہر پہ چلے گئے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انسانیت کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا، لہذا جس کے اندر انسانیت ہو وہ خود ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ کھائے، ہمارے ساتھ جیے، ہماری طرح رہے۔ تو یہ دوسری اس کی حیثیت جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کسوٹی ہے۔ اگر آپ نے ایسے شخص کو ووٹ دیا جس کو رسول محبت ہے اور عملی طور پہ اس کا نمونہ وہ بنا ہوا ہے، تو پھر آپ نے ثابت کیا کہ آپ رسول محبت میں ووٹ دے رہے ہیں، ورنہ پھر اگر آپ نے نہ دیا تو رسول محبت آپ کو نہیں ہے۔ تیسرا اس کا جو حیثیت اسلام میں وہ یہ ہے کہ یہ اپنے وفاداری کا اعلان کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ملک سے وفاداری کا اعلان کیا ہے، ہم نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کو بنائیں گے۔ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر، اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ تو اس وفاداری کو ہم نے نبھانا ہے کہ کون لیڈر ایسے جو پاکستان کو بہترین بنانا چاہتا ہے۔ دیکھیں بے شمار وعدے کیے، اب مثال طور پہ ابھی بلاول نے وعدہ کیا ہے، اس نے کہ 3 لاکھ یا پتہ نہیں کتنے لاکھ مکان بنائیں گے اور غریبوں کو یہ دیں گے اور زراعت والوں کو یہ دیں گے۔ 20 سال سے سندھ کے اندر ان کی حکمرانی نے کیا دیا وہاں پہ؟ جس نے ان کے خلاف ذرا زبان کھولے اسے اڑا دیا گیا۔ آپ سارے ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، وہاں پہ حیرانگی ہے کہ لہذا ملک سے جو وفادار ہے، جس نے ملک کو کچھ دیا ہے، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ابھی تک جتنے بھی حکمران ہیں اس میں 2 حکمران تھے جو قدر ملک سے وفادار تھے، ایک جنرل ایوب خان اور ایک ضیاء الحق، کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ ضیاء الحق کے بیٹے ابھی تک بھی رول پھر رہے ہیں، اس لیے ایوب خان کے باقیوں کو دیکھیں آپ کہ ان کے ذوالفقار علی بھٹو ہے، بے نظیر ہے، نواز شریف ہے، ملٹری کے جتنے جرنیل ہیں وہ اربوں خربوں لے کے۔ لہذا جو ملک سے وفادار ہے آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے، یہ دیکھیں بڑا موقع ہے کہ آپ نے ملک سے وفاداری کا اعلان کرنا ہے، اور اس کا ذریعہ ووٹ ہے آپ کا۔ اگر آپ نے ووٹ غلط جگہ دے دیا، اس کو مطلب آپ ملک سے وفادار نہیں ہیں۔ پہلے ہمارا آدھا حصہ ٹوٹ گیا 1970 میں اسی وجہ سے کہ لوگوں نے جو ہے ان لوگوں کو ووٹ دیا جو کہ ملک سے وفادار نہیں تھے۔ لہذا تیسری حیثیت ووٹ کی یہ ہے کہ اس میں ہم نے ملک سے وفاداری کا اعلان کرنا ہے۔ ووٹ کی چوتھی حیثیت جو اسلام کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنے مستقبل کو بنانا ہے، ہم نے اپنے مستقبل کو اسی طرح سے بنانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں جب
1970 میں 1978 میں LL میں پڑھتا تھا تو اس وقت جو پٹرول تھا وہ 5 روپے گیلن تھا، یعنی 4.5 لیٹر ایک گیلن میں آتے تھے، اور اس کے بعد اب آج دیکھیں کہ 300 روپے لیٹر، گیلن بھی نہیں لیٹر۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کو خود تباہ کیا ہے، ان لوگوں کو اوپر لائے ہیں کہ جو لوگوں نے ہمارے مستقبل کو ختم کر دیا۔ اب آپ ابھی دیکھیں کہ ابھی یہ جو دور آئے ہیں، یہ پہلا دور جو تھا عمران خان، اس کے بعد شہباز شریف، اب یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، مہنگائی کی حد ہو گئی ہے، یعنی ہر چیز ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے۔ میں پہلے سبزی منڈی جاتا تھا، ایک ہفتے کا فروٹ جو تھا 500 میں لاتا، پھر 1000 میں آتا تھا، اب 3000 میں آتا ہے۔ چیخیں نکل گئیں لوگوں کی۔ تو گویا کہ ووٹ کی تیسری حیثیت یہ ہے کہ اس میں چوتھی حیثیت کہ اس میں ہم نے اپنے مستقبل کو بنانا ہے۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ یہ امانت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ دوسری حیثیت رسول محبت کی کسوٹی ہے۔ تیسری حیثیت ملک سے وفاداری ہے۔ چوتھی حیثیت اپنے مستقبل کی تعمیر ہے۔ اگر ہم اپنے مستقبل تعمیر خود نہیں کریں گے، اب کراچی کے لوگ انہوں نے MKM کو ووٹ دے کے کراچی کا بٹھا بٹھا دیا۔ مجھے یاد ہے میں 1970 78 79 80 میں کراچی جاتا تھا، دنیا کا پرامن شہر ہوتا تھا، رات کو 12 1 بجے پھر کوئی، اور آج کراچی یہ ہے کہ وہاں پہ لاشوں کے انبار ہیں۔ KDK کراچی ڈیولپمنٹ KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے جب گند اٹھانے آتے ہیں تو وہ گند کے نیچے 2-3 لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ گھٹ گئے انسان، بڑھ گئے سائے، تہذیب نے آخر دن یہ دکھائے۔ اب وہاں کے لوگوں نے خود ان کو ووٹ دیا اور وہ یہ ماحول انہوں نے پیدا کر دیا۔ آج کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، آج کوئی گلی محفوظ نہیں ہے کراچی کی فان۔ تو لہذا چوتھی اس کی حیثیت اسلام میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کو ووٹ کے ذریعے سے بنانا ہے۔ پہلے زمانے میں ووٹ کے ذریعے مستقبل کسی اور طریقے سے بنتے تھے، لیکن اب ووٹ کے ذریعے، اگر آپ ووٹ کے ذریعے بہترین اپنے لیڈروں کو لائیں گے، اپنے نمائندوں کو لائیں گے، تو وہ آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کا مستقبل بنائیں گے۔ ان کے دروازے کھلے ہوں گے، جو بھی آئے گا آؤ جی بالکل، ہاں جی بالکل، ہم تو آپ کے خادم ہیں، کیونکہ اسلام میں یہ سید القوم خادم ہوں، قوم کا جو سردار ہے ان کا خادم ہوتا ہے اور ان کے ساتھ آتا ہے، ان کے سارے کام کراتا ہے اور ملک کو سنبھالنے کے لیے۔ تو لہذا چوتھی اس کی حیثیت یہ ہے ووٹ کی کہ یہ جو ہے اپنے مستقبل کی تعمیر ہے۔ پانچویں حیثیت اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا معمار آپ کا ووٹ ہے۔ اگر آپ نے اپنے ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا تو آنے والی نسل آپ کو کبھی نہیں بخشے گی۔ آج جو ہے بچے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے بعد جو ہے بتائیں کتنے کارخانے لگے ہیں، کتنی ملیں لگی ہیں۔ نواز شریف آیا ہے، اس کے بعد پرویز مشرف آیا ہے، اس کے بعد پھر اور آئے، پھر عمران خان آیا، پھر شہباز شریف، کتنی ملیں ملک میں لگی ہیں، کتنے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں، اور دھڑا دھڑ لوگ باہر جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے ووٹ صحیح نہیں کیا، ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، آج ان کی سزا ان کی نسل بھگت رہی ہے۔ لہذا اس کی پانچویں اسلام میں اہمیت یہ ہے کہ ووٹ جو ہے وہ آپ کے اولاد کے مستقبل کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ بہترین حکومت لائیں گے، آج پاکستان کے اندر تمام انڈسٹریاں کھل جائیں، بہترین زرعی ملک بن جائے اور سب۔ اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے دور میں موٹر وے گروی رکھی گئی، اس کے بعد عمران خان کے دور میں باقی چیزیں گروی رکھی گئیں، سارے یعنی ملک جو ہے گروی رکھنا شروع کر دیں، جائے کہ وہاں پہ اور زیادہ لوگوں کے لیے مواقع بنے۔ آج نوجوان ہاتھ میں ڈگری لے کے کیا کریں، اس لیے دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو لہذا پانچویں اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا معمار ہے آپ کا ووٹ۔ لہذا یہ 5 حیثیتیں سامنے رکھ کے میری پاکستان کے عوام سے اپیل ہے کہ وہ ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ میں نے پہلے 2 چیزیں رکھ دی ہیں، صالحیت اور صلاحیت۔ صرف صالحیت نہیں، ایک مسجد کے اندر مولوی بیٹھے، اس کو کیا پتہ دنیا میں کیا ہے، کہ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات کرنے والے کو اسے کیا پتہ دنیا کیا ہے، وہ بھی نہیں، جس کے اندر صالحیت بھی ہو صلاحیت بھی ہو۔ آپ کے سامنے ساری جماعتیں ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، PTI ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے،
MQM ہے, ولی خان کی جماعت ہے, اسمند ولی خان کی جماعت ہے, نیشنل عوامی پارٹی ہے, اس طریقے سے ہر علاقے میں بہت چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں. آپ ان تمام کو دیکھیں, جس کے اندر صلاحیت اور صالحیت دو چیزیں, اسے ووٹ دیں. میں کسی کو نہیں کہتا, جنرل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ساری چیزیں, ساری جماعتیں پاکستان کی. اس کا ماضی دیکھیں کہ ماضی میں اس نے کیا کام کیا, کتنا پاکستان کو ترقی دی ہے, کتنی مہنگائی ختم کی ہے, اور اپنے آپ کو بنایا یا پاکستان کو بنایا. تو اس کے ساتھ پھر آپ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. اگر آپ نے جذبات میں آ کے ووٹ دیا تو آپ پاکستان سے غداری کے مرتکب ہوں گے, وفاداری کے نہیں ہوں گے. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ٹھکرا رہے ہوں گے, آپ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو ٹھکرا رہے ہوں گے, اور آپ اپنے بچوں کا مستقبل خود تباہ کر رہے ہوں گے, اور اپنا مستقبل بھی تباہ کر رہے ہوں گے. لہذا سوچ سمجھ کے دیکھ کر اچھی طرح ووٹ دیں. اس طرح ووٹ نہ دیں کہ آپ جذبات میں آ کر اور ایک نعرے لگا کر اور اپنے بڑے کو دیکھ کر نہیں, سوچ سمجھ کر چاروں چیزیں اپنے سامنے رکھیں, دنیا بھی سامنے, آخرت بھی سامنے رکھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.